تو پھر تو خواجہ آصف صاحب کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے ٹیلی ویژن پہ آگے کہ کراچی کو جی وفاق کے حوالے کیا جائے، کرنا چاہیے، سندھ میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی تو بڑی اسٹرکٹ پوزیشن ہے، سینسٹیو ہے اس پہ. دیکھیں میری عرض سن لیں، میں پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا تو میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی اور خاص طور پر بلاول بھٹو صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نیشنل جماعت کے چیئرمین ہیں. جی آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ مظفر آباد میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ میں میر مرتضی یا شاہ نواز بھٹو کا جو ہیں بھانجا ہوں. یہ کس کو علم نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ ان سے کیا ہے. مگر اس وقت یہ بات کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس بات میں کوئی دھمکی چھپی ہوئی نظر آئی بلاول صاحب کی اس بات میں؟ میں دیکھیں بدامی صاحب، دھمکی کس موقع پہ کیا بات کی جاتی ہے اس کا مطلب سب کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہونا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہونا اور ان کی سوچ اپروچ، اور پھر یہ کہہ دینا کہ میں زرداری صاحب کا بھی بیٹا ہوں اور فلاں کا بھانجا ہوں، اور کیا مطلب سمجھ نہیں آتا؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر بھی اس کے باوجود آپ یہ کہیں دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ کو کہ آپ ہر دفعہ دھاندلی سے برسر اقتدار آئے ہیں. تو کیا میثاق جمہوریت جب آپ نے سائن کیا تھا، آپ تو چلو بہت چھوٹے تھے، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جب انہوں نے سائن کیا تو یہ اعتراف کیا دونوں سائیڈ سے، نواز شریف صاحب نے بھی اور محترمہ بے نظیر صاحبہ نے بھی، کہ ہم استعمال ہوتے رہے ایک دوسرے کے خلاف. یہ اعتراف کیا. تو پھر دھاندلی کہاں سے آئی؟ اور اگر ہوئی تو پھر دونوں جانب سے ہوئی. اور پھر میں آج یہ بات کر رہا ہوں کہ 2018 لیکن جاوید صاحب بلاول صاحب کے بیانات انتخابی سیاست کے ہی تناظر میں آپ کے خیال میں کیا ہے؟ الیکشن ہو رہا ہے، ووٹ چاہیے تو بات کر رہے ہیں، یا یہ اس سے بڑھ کر کچھ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اگر تو نوک جوک ایک دوسرے پہ الزامات کی حد تک ہو تو وہ انتخابی جلسے جلوسوں کی زبان ہوتی ہے. صحیح ہے. مگر جو بات کہی گئی اور جس انداز میں کہی گئی اور جس طرح کا وہ الفاظ کا چناؤ کیا گیا اور جس گرم جوشی سے یہ بات کہی گئی کہ میں فلاں کا بھانجا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ انتخابی کمپین کا حصہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اوپر سے آج محسن نقوی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آنا، پھر خواجہ آصف صاحب کی یہ بات. بھائی آج آپ بات کر رہے ہیں کہ کراچی اور گوادر جو ہے وہ وفاق کے انڈر ہونا چاہیے، کل کوئی دوسرا اٹھے گا وہ کہے گا پشاور اور لاہور جو ہے وہ وفاق کے انڈر ہونا چاہیے. آئین قانون آپ کہہ رہے ہیں وفاق کی وزیر کو ٹی وی پر آ کر خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ٹی وی پروگرام میں آ کے اس طرح کی حساس بات سے اجتناب کرنا چاہیے. سب کو میں گزارش کر رہا ہوں سب سے کہ خدا کے لیے جلسے جلوس ہوں یا ٹی وی پروگرام ہوں، ذمہ داری سے سٹیٹمنٹ دیں. یہ گزارش آپ کی بلاول صاحب سے بھی ہے، محسن نقوی صاحب سے بھی اور خواجہ آصف صاحب سے بھی؟ تینوں سے ہی ہے. تینوں سے ہی ہے. اور کچھ اور بھی ہیں ان سے بھی ہے. ان کے نام لے لیجیے گا یار، میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے جاوید صاحب آپ کنکلوڈ کریں ذرا، اس کو بتائیں. بلاول صاحب نے آج ہاتھ ہی بڑھا دیا ہے پی ٹی آئی کی طرف. یہ کیا کر رہے ہیں بلاول صاحب؟ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسی سانس میں پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. کیا چاہ رہے ہیں؟ ناز بولو صاحبہ کی پارٹی چاہ کہہ رہی ہے آپ کے ساتھ جاوید صاحب؟ دیکھیں بدامی صاحب، جو موجودہ سسٹم ہے نا اس وقت تک اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک اس کو اکٹھا کرنے والے یا جنہوں نے یہ ساری مینجمنٹ کی ہوئی ہے وہ وہیں کھڑے ہیں. بات سیدھی، اور آج کی تاریخ میں تو وہیں کھڑے ہیں، ان کا موڈ بدلا نہیں ہے نا آج کی تاریخ تک تو. یس آج تو وہی نظر آ رہا ہے. کل کا اللہ مالک ہے. اس وقت تک تو یہ سارے لیکن بات صرف اتنی ہے کہ چاروں صوبوں میں فارم 47 کی پیداوار حکومتیں ہیں، کوئی ایک صوبے کی نہیں ہے. دوسرا میں یہ بات کروں گا، اصل مجھے جو کنسرن ہے، جو مجھے تکلیف، مجھے کوئی غرض نہیں ہے اور خوشی اتنی نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر مسلم لیگ جو ہے واضح اکثریت سے جیتی. مجھے اس بات پہ زیادہ خوشی ہوتی اگر بلاول بھٹو صاحب وہاں یہ مطالبہ کرتے کہ نفرت کا بیج جو کشمیر کے اندر بونے والے ہیں
ان کو بے نقاب کریں اور ان کی جو سہولت کاری اور فیصلہ سازی سے جو اس قدر وہاں جو نفرت پیدا ہوئی ہے یا نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی بے نقاب کیا جائے جنہوں نے طاقت کے بل بوتے پہ ایسے حالات بنا دیے۔ یہ بات کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جاوید صاحب، میں نے کل اپنے پروگرام میں کہا کہ لوگوں کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یار اپنی سیٹیں پھنستی ہیں نا تو سب لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس پر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے اس پر کوئی پاکستان میں کچھ بھی غلط ہوگا تو ہر کوئی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تو یہ ہوتا یہاں بھی ہوا ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ سڑک پہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو بھی آیا ہوا ہے یہ سارے رو کے ایجنٹ تو نہیں گھوم رہے نا یار، یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں نا، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اپنے مینڈیٹ کے لیے سب بات کر رہا۔ آپ کی اجازت سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جی بدامی صاحب، یقین کریں میں زخمی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بطور پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں اور عمر کے اس حصے میں بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے کوئی پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھائے، کوئی پی ٹی آئی سے ہاتھ چھڑوائے، کوئی مسلم لیگ کی طرف سے نکل جائے، میں اس سے زیادہ اہم یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بیج طاقت کی وجہ سے بویا جا رہا ہے اس کا نقصان آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں ان کو کم از کم یہ شرمندگی قوم کے سامنے معافی ضرور مانگنی چاہیے، اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو زخمی لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید آج یہ اعتراف کر رہے ہیں، آئندہ ایسا نہ ہو، شاید، لیکن اس پہ ڈٹے رہنا اور اس پہ مزید غلطی کرنا یہ غلط بات ہے۔